بچے بچیاں ہوں، مگر ظالم اسرائیل سنگ دل مردہ دل، ان معصوم جانوں کا کیا قصور ہے، مگر کیا بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان پر گیس ایندھن بھی بند کر دیا، بجلی معطل کر دی، کھانا پینا بھوک پیاس میں زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر، 50,000 سے زیادہ جو ہے گھروں کو لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے، سینکڑوں وہاں پر شہید ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں وہاں پر۔ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ اگر دیکھا جائے، ایک میں نے اپنی گفتگو کو میں یہ کہوں گا ہائی لائٹ کرتے ہوئے، اس کو بولڈ کرتے ہوئے، کہ یہ جو مانگ رہے ہیں برما والے، فلسطین والے، عراق والے، شام والے، افغانستان والے، کشمیر والے، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھیک نہیں بلکہ آزادی مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ میری باتیں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی غلط کہہ رہا ہوں، کوئی غلط باتیں کر رہا ہوں، حقیقت کے خلاف کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ حق ہے نا، یہ جو بھی کہہ رہا ہوں ممبر میں رسول میں بیٹھ کے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ہماری اخلاق کی ذمہ داری۔ صحافی ہے تو صحافی کی ذمہ داری ہے وہ اپنا فرض انجام دے۔ اگر نیوز اینکر ہے جو جس منصب پر ہے، اس کے لیے اب یہ ذمہ داری بن گئی اس کی کہ وہ اپنا فرض انجام دیتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں آواز کو بلند کرے، مسلمانوں کے حق میں۔ علماء کا کام یہ ہے ممبر پر آ کر لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کریں، مسلمانوں کو بتائیں ان سب کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں، کون اس کے اندر ملوث ہے، شمولیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا کشمیر کے اگر مظلوم مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے، جو گولیوں کے مقابلے میں پتھر سے جواب دے رہے ہیں، چونٹی، گویا کہ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ، اور 1 لاکھ کے لگ بھگ کشمیری جو ہے مسلمان کشمیری وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 30,000 خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیوائیں ہو گئی ہیں، اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ ترفی و نافی سے بڑی ایک عذاب والی، بڑی قیامت خیز وہاں پر لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ مگر دیکھا جائے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت کو اگر دیکھا جائے تو امت کہاں کھڑی ہے؟ عرب کہاں کھڑا ہے؟ عجم کہاں کھڑا ہے؟ ایک طرف ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں، فلسطین میں بھوک، کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، بجلی ایندھن معطل کر دیا گیا، اسپتالوں میں دوائیں، سہولیات، علاج معالجہ کی سہولیات موجود نہیں، اور بچے اور لوگ جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے سسک کے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ان پر شدید بمباری بھی جاری ہے۔ مگر ان حالات کے اندر اگر عرب ممالک کو دیکھا جائے یا دیگر اسلامی ریاستوں کو دیکھا جائے، اسلامی مملکت کو دیکھا جائے، تو وہ تو یہودیوں سے، ان دشمنان دین کے ساتھ تجارت کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان سے لین دین کر رہی ہے، ان سے جو ہے IMF کے ڈیل ہو رہی ہے، ان سے معاہدہ ہو رہا ہے بھائی فنڈنگ کا، اور پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے، اور نرم گوشی اختیار کی جا رہی ہے، جی حضوری ہو رہی ہے۔ صرف اس کو کنڈیم کر دینا، اس کی مذمت کر دینا، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ مذمت کرنا، پارلیمنٹ میں آگے بیان دے دینا، یا پھر آگے ہم مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ اب ذمہ داری نہیں رہی، اور میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بھی بیٹھ کے اگر دیکھا جائے، پوسٹ تیار کر کے، ویڈیو بنا کے اس کو شیئر کر دیں، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر ان سب سے کام ہونا تھا تو آپ کی ایک ویڈیو بنانے سے وہاں خون رک جاتا، لیکن وہاں تو خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ کیا کسی نے شمشیر کو چلانا، یعنی مطلب یہ کہ اب تو شمشیر کا زمانہ نہیں رہا، لیکن اس کو ہم ضمناً شمشیر ہی کہیں گے کیونکہ کام شمشیر والا ہو رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے بم برسانا، میزائل برسانا، انہوں نے بارود کا استعمال کرنا چھوڑ دیا آپ کی مذمت کرنے سے، کنڈیم کرنے سے؟ نہیں،
آج بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوں اور انجینئرز جیسے مولوی، وہ بھی آپ کو کہتے دکھائی دیں گے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، بات چیت کر لے جائے۔ اگر بات چیت کرنے سے سب کچھ ہو جاتا تو حضور علیہ السلام یہ اقدام نہ کرتے۔ آپ جہاد کا حکم نہیں دیتے، نہ قرآن ہمیں جہاد کا حکم دیتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں وہ ارشادات ملتے جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اگر آج مسلمان حکمران اور قائدان ملت اسلامیہ اگر آپ جہاد کا اعلان کر دیں اور یہ برملا کہہ دیں کہ اب ان دشمنان دین کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا، تو پھر یقیناً میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو انقلاب کیسے آیا۔ انگریزوں نے، برطانیہ نے، برٹش نے ہندوستان کیسے چھوڑا؟ 100 سال انہوں نے ہندوستان میں حکومت کی، انگریزوں نے کیسے بھاگے ہندوستان سے؟ اس وجہ سے جب پاکستان بنانے کی بات آ رہی تھی تو انگریزوں نے جب یہ دیکھا یار اب یہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں اور ان کے اندر جذبہ شہادت بڑا پایا جاتا ہے، اور جہاد کی خبریں جب انگریزوں نے سنی کہ اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے جہاد شروع کر دیں، فوراً انگریزوں نے ہندوستان کو خالی کر دیا۔ کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، وہ شہادت کا جام بڑے شوق سے پیتا ہے، اس میں جذبہ شہادت ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے مریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، شہید تو جہنم میں جانا نہیں شہید کو۔ لیکن انگریز اس کو اپنی مال و دولت کے ساتھ بڑی محبت ہے، وہ موت سے بہت ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موت سے مجھے موت نہ آئے اور میں کھاتا پیتا رہوں، بزنس کروں، بزنس مین بنوں۔ لیکن مسلمان کے اندر یہ لالچ نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ان اغیار کی، ان یہود و نصارہ کی جو بھی پروڈکٹس ہیں، کم سے کم مالی طور پہ تو ان کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ان کی پروڈکٹس بنائی ہوئی جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں اسرائیل کی مصنوعات 702 شروع میں ان کا کوڈ آتا ہے، تو بار کوڈ شروع میں یہ آتا ہے، اور اسرائیل کی مصنوعات پروڈکٹس آپ لکھو گوگل پہ تو ساری پروڈکٹس آ جائیں گی۔ دنیا بھر میں مسلمان ان کی پروڈکٹس استعمال کر کے ان اسرائیل، ان یہود و نصارہ کو، ان دشمن رسول کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج انہوں نے انہی مال سے انہوں نے میزائل اور انہوں نے بم تیار کر کے وہی بم اور میزائل مسلمانوں میں برسا رہے ہیں۔ تو اس میں قصور دیکھا جائے ایک ہمارا، بھائی ہم کیا مر جائیں گے اگر کم معیار والی چیز، ہم معیار والی چیز استعمال نہ کریں، کم معیاری چیز لے لیں۔ ترکی کی بنائی ہوئی، مسلمان ممالک کی بنائی ہوئی جو اشیاء ہیں، پاکستان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، پروڈکٹس وغیرہ ہیں، ان کا اگر ہم استعمال کریں تو کیا زندہ نہیں رہیں گے؟ تو لہٰذا ہمیں ان کی پروڈکٹس کا بھی بالکل شروع سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور ہم صرف اشیاء تک محدود نہ رہے بلکہ ہم اپنا ظاہر و باطن بھی، ہم اب دیکھیں تو ہمارا ظاہر بھی یہود و نصارہ کی طرز عمل پر ہے اور باطن بھی ان کی طرح ہے۔ داڑیاں ہمارے چہروں پر نہیں ہوتی، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، پانچ شرٹ آپ دیکھو، اور یعنی جس طرح لباس کا اعتبار ہو، عملی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ اغیار کے، یہود و نصارہ کے فیشن پر مارا مٹا جا رہا ہے کہ بس میں اچھا سا دیکھوں، میرا چہرہ حضور کے چہرے کی طرح نہ ہو، نعوذ باللہ۔ بھائی حضور علیہ السلام نے تو چہرے پہ داڑھی شریف سجائی ہے، مگر ہم اسی مقدس داڑھی کو نالی کے اندر بہا دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کیا شعور، کیوں مرے جا رہے ہیں ان دشمن دین پر، ان یہود و نصارہ پر، ان کے فیشن پر، ان کے طور طریقوں پر۔ آج ہم کھا رہے ہیں تو یہودیوں کی طرح، پی رہے تو یہودیوں کی طرح، ان کے جو ہے فیشن کر رہے ہیں تو ان کی طرح، مگر مسلمانوں والا ہمارے اندر کون سا فعل پایا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کون سی ایسی خوبی ہمارے اندر ہے، کون سا ایسا وصف پایا جاتا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے، میں تو برملا کہتا ہوں کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے بات، عملی اعتبار سے ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب، عمل کے اعتبار سے بالکل کورا ہے، یہ بالکل کورا۔ لہٰذا ایسا ان کا بائیکاٹ کرو تو ہر طرح سے وہ برملا ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور مسلمانوں پر ہونے والا جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز کو اٹھائی جائے۔ تو جہاد ہی اگر دیکھا جائے در حقیقت اسی
سارے مسئلے کا حل صرف و صرف جہاد ہے۔ حرف آخر ہے یہ بات کہ جہاد ہی سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھا جائے جہاد جو ہے حقیقی انسانیت جو ہے وہ جہاد ہی سکھاتا ہے کہ جب لوگوں میں حیوانیت جنم لیتی ہے تو اس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے بندہ انسانیت کا سہارا لیتا ہے، یعنی جہاد کا سہارا لیتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہاد کرو، اس کے خلاف جہاد کرو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، ناحق ظلم کر رہا ہے، ناحق قتل کر رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اسلام کی تعظیم و توقیر کا جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ اعلان بغاوت کر رہا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ مگر حضور نے فرمایا جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ ہاں اگر وہ بھی تمہارے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اگر وہ اللہ رسول کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں، پار کر جاتے ہیں، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو لہٰذا جہاد اگر ساری اسلامی ممالک کی طاقتور فوجیں اگر کھڑی ہو جائیں، سارے طاقتور جو مملکت خدا داد قوتیں ہیں، جو اسلامی حکمران ہیں، وہ کھڑے ہو کے صرف مسلمانوں کے حق میں اگر بیان بھی دے دینا تو پھر یہ سارا قتل عام ہو جائے۔ کس طرح بے دردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچائے، کہیں یہ نوبت جو ہے پاکستان تک، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، آج فلسطینی جو ہے رو رو کے چیخ چیخ کے صرف پاکستان کو پکار رہے ہیں، توقع رکھ رہے ہیں پاکستان سے کہ پاکستانیوں ہماری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سپر پاور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ہمیں سپر پاور بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی، تو مظلوم، حضور حدیث پاک ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، تو مظلوم کی بد دعا ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں۔ تو بس کیا کریں، اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت یہ دنیا بھر میں جو مسلمانوں کی خون ریزی، ظلم و ستم ہو رہا ہے، آبرو ریزی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ ایک بار پھر فلسطین، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین کی طرف آ جائیے یا رسول اللہ، آنکھیں تکتی ہیں رستا مسجد اقصیٰ تیرا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔